بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کی طلب اور تحصیل ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ جو باب ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کتاب العلم۔ علم کسے کہتے ہیں اور علم سے کون سا علم مراد ہے، اس کی وضاحت حضرات محدثین اعظام اس طرح فرماتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں۔ دینی اصطلاح اور قرآن و حدیث کی زبان میں علم سے مراد وہ علم ہے جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کی ہدایت کے لیے آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے کسی نبی اور رسول پر ایمان لانے اور ان کو نبی اور رسول مان لینے کے بعد سب سے پہلا فرض آدمی پر یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ یہ معلوم کرے اور جانے کہ میرے لیے یہ پیغمبر کیا تعلیم اور ہدایت لے کر آئے ہیں، مجھے کیا کرنا ہے اور کیا چھوڑنا ہے۔ اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کہتے ہیں، اور اس علم کے بارے میں محدثین نظام فرماتے ہیں کہ دین کی بنیاد اسی علم پر ہے، اسی لیے اس کا سیکھنا اور سکھانا ایمان کے بعد سب سے پہلا فریضہ ہے۔ یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہم لاتے ہیں اور اسی طریقے سے دیگر نبیوں پر ہم ایمان لے آتے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد ہم دین اسلام کو دل و جان سے مانتے ہیں، تو اس علم کی فضیلت محدثین اعظام یہ بتلاتے ہیں کہ اس علم کو حاصل کرنے کے لیے اور اس کے لیے محنت اور کوشش کرنا یہ اس طرح ہے جیسے جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اس علم کو پہلے صحابہ حضور کے صحبت میں رہ کر سیکھتے تھے، حضور کے ارشادات سے سیکھتے تھے، حضور کے افعال اور احوال اور اقوال سے سیکھتے تھے، اور پھر حضور کے بعد صحابہ کے بعد کا جو دور آیا، قریب قریب اس دور میں بھی صحبتوں سے اور قریب میں صحابہ کے رہ کر جو ہے اس علم کو سیکھتے تھے۔ پھر جیسے ہی ان سے دوری ہوئی، پھر وہ علم جو ہے کتاب کے ذریعے سے ہم سیکھنے لگے، اور کتاب کے ذریعے سے سیکھنا اتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض اور واجب قرار دے دیا کہ انسان اپنی زندگی گزارے اور گزارنے کے لیے کتنا علم ضروری ہے وہ حضور نے بتلایا
کہ اتنا علم ضروری ہے کہ جس سے اس کی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق گزر جائے. اتنا علم سیکھنا ایک انسان پر، ایک مسلمان پر فرض اور واجب قرار دیا. اگر اتنا علم کوئی نہیں سیکھتا تو محدث نظام فرماتے ہیں کہ یہ اس کی غفلت پن ہے اور یہ ایک قابل جرم ہے. یہ ایک کیا ہے؟ قابل جرم اور گناہ ہے. کیونکہ یہ جو علم دین ہے، یہ علم دین انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے. دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی دولت یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا علوم ہے، اور یہ نبیوں کی ایک میراث ہے جو انسانوں کو ملا کرتی ہے. اسی لیے بڑے خوش نصیب بتلائے گئے ہیں وہ بندے جو اس علم کو حاصل کرے اور اس کا حق بھی ادا کرے. اور اس کے لیے فضیلت یہاں تک آئی ہے کہ آسمان کے فرشتوں سے لے کر زمین کی چونٹیوں تک، اور اسی طریقے سے زمین کی چونٹیوں سے لے کر جو مچھلیوں، سمندر کی مچھلیوں تک، ایسے مخلوق کے لیے یہ مخلوق دعا کرتی ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ آسمان کے فرشتے ان کے لیے دعا گو ہیں جو اس علم کو حاصل کرتے ہیں. اسی طریقے سے زمین میں جو چونٹیاں ہیں اپنے بلوں میں رہ کر اس مخلوق کے لیے دعا کرتی ہے جو اس علم کو حاصل کرتے ہیں. اسی طریقے سے سمندر کی تہ میں جو مچھلیاں ہیں وہ مچھلیاں تک اس مخلوق کے لیے دعا کرتی ہے جو حضور کے علوم کو اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کو حاصل کرتے ہیں. پھر آگے محدث نظام فرماتے ہیں کہ اس علوم کے ذریعے سے کوئی غلط مقصد حاصل نہ کرے. یہ جو علوم دینیہ ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہے، اس کو کوئی غلط اغراض کے لیے حاصل نہ کرے. اگر کوئی غلط مقصد کے لیے اس علوم کو حاصل کرتا ہے تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ بدترین جرم ہے اور خداوند قدوس کے قہر اور غضب کے مستحق ہے. جو اس علوم دینیہ کو پیٹ کے لیے حاصل کرتے ہیں، دنیا کمانے کے لیے سیکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی خطرناک وعید ہے. تو اس حدیث کی وضاحت میں محدث نظام فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر اتنا علم سیکھنا ضروری ہے کہ اس کی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق گزر جائے. اور مسلم وہی شخص ہے جس نے دین اسلام قبول کیا اور طے کیا کہ میں اسلامی تعلیم اور ہدایت کے مطابق زندگی گزاروں گا، وہی مسلم ہے سچا. اور پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر اتنا فرمایا کہ ہر مسلمان پر دین کا علم حاصل کرنا اور طلب کرنا یہ فرض ہے. کل مسلم، ہر مسلمان پر. اب بعض روایتوں کے اندر آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. تو یہ جو مسلمہ کا لفظ ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ صحیح روایت سے مسلمہ کا لفظ ثابت نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ حضرات محدث نظام یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا صرف مدعا اور پیغام کیا ہے کہ انسان تعلیمی ذرائع سے علم حاصل کرے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مسلمان عالم اور فاضل بن جائے، یہ مقصد نہیں ہے. بلکہ مقصد کیا ہے کہ مقصد صرف یہ ہے کہ جس شخص کو اسلامی زندگی گزارنے کے لیے جتنے علم کی ضرورت ہے اس کا حاصل کرنا اس کے لیے لازم اور ضروری ہے.
تو آپ نے سنا کہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس علم کو حاصل کرنے کی، اسی لیے حضور نے بعض موقعوں پر بھی فرمایا کہ علم حاصل کرو اور اس کو پھیلاؤ، بلغوا انی ولو آیا، کہ تمہارے پاس اگر قرآن کریم کی ایک آیت بھی پہنچی ہے تو اس کو پھیلاؤ، ایک آیت بھی ہے تو تم اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، خود سیکھو بھی اور جو سیکھ لیا جائے پھر اس کو پھیلاؤ بھی، دوسروں تک پہنچاؤ بھی۔ تو ہم تو اس غفلت میں ہیں کہ اس علوم دینیہ کو سیکھتے ہی نہیں، اور اگر سیکھیں بھی تو ہم اس کو پھیلانے کی کوشش نہیں کرتے، جبکہ سیکھنا بھی ضروری ہے اور سیکھنے کے بعد اس کو پھیلانا بھی ضروری ہے۔ ہم کتنے اپنے گرد و پیش میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے غلط کام ہوتا رہتا ہے، ہم اس کو ٹوکتے تک نہیں ہے، اتنا بھی نہیں کہتے بھائی قرآن و حدیث میں یہ بات غلط ہے، یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو جبکہ اس کا علم ہمیں ہوتا ہے لیکن ہم اس کو کہتے نہیں ہیں، کہنے سے شرماتے ہیں۔ تو یہ شرم و حیا اس قسم کی نہیں ہے کہ جو اسے اپنے پاس رکھا جائے، بلکہ اس کو پھیلانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض موقع پر فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر 3 باتوں کا بہت خوف ہے، 3 باتوں کا مجھے بہت ڈر ہے۔ ایک بات یہ کہ میری امت کہیں دولت کے انبار حاصل کرنے میں آپس میں حسد اور جلن نہ کرنے لگے، مجھے اپنی امت پر یہ بڑا خوف اور ڈر ہے کہ دولت کے بھرمار اور دولت کی جستجو میں اپنے آپس میں حسد اور جلن میں نہ پڑ جائے۔ آج ہم اس بات پر غور و فکر کر لیں کہ مسلمان دولت کمانے میں ایک دوسرے سے حسد اور جلن کرتے ہیں، اور یہی بات کا حضور کو ڈر ہے۔ اور دوسری بات حضور یہ فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کے کھلنے کا ڈر ہے، کتاب اللہ کے کھل جانے کا ڈر ہے۔ کیا مطلب؟ کہتے ہیں کہ ہر عامی اور جاہل آدمی قرآن کریم کے سمجھنے کا مدعی اور دعویٰ کرنے لگے کہ میں نے قرآن کریم کو سمجھ لیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ترجمہ پڑھنے والا بھی کیا کہتا ہے کہ میں قرآن کریم کو بہت سمجھ کے پڑھ لیا، جبکہ یہی ڈر حضور بتلا رہے ہیں کہ ہر عامی اور جاہل کہنے لگے کہ میں قرآن کریم کو سمجھ بیٹھا ہوں، جبکہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت کو سمجھنے کے لیے علماء کئی سال گزار دیتے ہیں، آیت کی تہ تک نہیں پہنچ پاتے، اور اسی چیز کا ڈر ہے۔ آج کسی چھوٹے سے انگریزی داں کو دیکھ لیجئے، وہ قرآن کریم کے سمجھنے کا دعویٰ کر دیتا ہے کہ میں نے سمجھ لیا۔ ایک چیز یہ ہوگی۔ تیسری چیز حضور نے یہ بتلائی کہ مجھے امت پر یہ ایک ڈر اور خوف ہے کہ تھوڑے سے علوم حاصل کر لیں گے اور اس علوم پر ہمیشہ تکیہ لگا کر بیٹھ جائیں گے کہ میں نے علم حاصل کر لیا، یہ میری امت کو تباہ و برباد کر دے گی۔ جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ انسان دنیا میں علم اس وقت تک حاصل کرے کہ جب تک وہ قبر تک نہ پہنچ جائے، اس وقت تک وہ انسان طالب علم ہی ہے۔ لیکن آج حالت یہ ہے کہ تھوڑا علوم ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں، ہم تکیہ کر کے بیٹھ لیتے ہیں کہ ہمیں بہت علوم حاصل ہو گئے، بہت ہم نے علم کے پہاڑ توڑ لیے۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ تو ان تینوں چیزوں سے ہمیں جو ہے بچنا چاہیے، اور اللہ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں علم نافع عطا فرمائے۔ دیکھیے، علم اگر بہت حاصل ہو جائے، اگر نفع بخش نہیں تو کوئی فائدہ نہیں۔ بڑے بڑے آپ علم کے پہاڑ دیکھے ہوں گے لوگوں کو کہ بڑے علوم اپنے اندر رکھتے ہیں، لیکن علم نے اس کو نفع نہیں دیا، بگڑ گئے، دنیا کے ہو کر رہ گئے۔ تو یہ علم نافع حاصل نہ ہونے کی علامت اور نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت علم نافع مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت،
ونستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.